نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے نہ اس کو دوسروں کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات پوری کرنے میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی جو مصیبتیں ہیں وہ دور فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو تمام اعضاء بخار اور بیداری میں گزارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری میں گزارتا ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً پیٹ میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے چین بے قرار ہوتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہو تو سارا جسم پریشانی کے عالم میں رات گزارتا ہے۔ یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ترکی اور شام کے اندر، جو ایک آدھ دن پہلے جو زلزلے کی وجہ سے وہاں کے جو حالات چل رہے ہیں کہ وہاں کھاتے پیتے اچھے خاصے وہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں وہ بے گھر ہو گئے، کتنے وہ شہید ہو چکے، کتنے زخمی ہو چکے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے گھر اجڑ گئے، ان کے سہانے خواب خاک کے اندر مل گئے۔ تو ایسے حالات کے اندر ہمیں موجودہ حالات کے اندر دو کام بالخصوص کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک کام تو وہ ہے کہ جس کو ہر خاص و عام کر سکتا ہے، وہ یہ کہ اس موقع پر دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد کیا جائے۔ فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ایک تو خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہوتی۔ چنانچہ مصیبت پڑنے سے پہلے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور مصیبت کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور دونوں صورتوں میں دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا ان حوادث مصائب میں بھی کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے جو نازل ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ لہذا اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ تو ایک تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جن کا گھر بار ہر چیز ان کی لٹ چکی ہے، اس زلزلے کی وجہ سے تباہ حال ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، عورتیں ان کی بیوہ زخمی ہو چکی ہیں، تو ایسے موقع پر ایک تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا کام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، احسان کیا، تو اپنے مال میں سے اس موقع پر ضرور صدقہ خیرات کریں۔ بہت ساری فلاحی ادارے تنظیمیں اس موقع پر کام کر رہی ہیں، تو وہاں پر اپنی رقم دی جائے، ان مسلمانوں کے ساتھ مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان گرانے کی مدد کر کے ان کے دکھ اور تکلیف مصیبت کو دور کر کے انہیں خوش کر دے
تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوں گے، یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل اس کو کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص میرے کسی امتی کی کوئی حاجت اس ارادے سے پوری کرے کہ وہ میرا امتی اس سے خوش ہو جائے، تو فرمایا اس آدمی نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو جن حضرات کو تو دو چیزوں کا خاص طور پر اس موقع پر اہتمام کیا جائے، ایک تو یہ کہ اپنی دعاؤں کے اندر نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان مصائب کو، مشکلات سے انہیں نکالے۔ اور دوسرا، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اس موقع کے اوپر اپنا مال ضرور خرچ کریں، ان بے بس، مظلوم، بالخصوص شام کے مسلمان جو پہلے سے تباہ حال ہیں، تو ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا جائے ان کے ساتھ، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری بشارت دی ہے، تو اس موقع پر دعاؤں کا اہتمام بھی ہو۔ اور دوسرا کام یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ اپنے مال و دولت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔